بشارت مغل کا یہ کوشچن ہے. کیا کوشچن ہے؟ اللہ نے جنگوں کا حکم دیا, اللہ نے جنگوں کا حکم دیا. اب اس کو میں جواب دینے لگا ہوں. جواب سن بھائی, آیا سامنے. میں نے پورے قرآن میں جہاں جہاں قتل کا, جنگ کا ذکر, سب آیات آپ کے سامنے رکھ دی. 1 گھنٹہ 50 منٹ کے قریب ہوگی ہماری سٹریم, اور 1 گھنٹہ 50 منٹ کے اندر میں نے پورے قرآن میں جو قتل کا لفظ موجود ہے, جنگ کا لفظ موجود ہے, وہ سارا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے الحمدللہ رکھا, اور کسی جگہ پہ بھی ایسا ذکر آپ کو نہیں ملا سوائے جنگوں کے, کہ جنگ لگ جائے تو پھر آپ نے لڑنا ہے. ٹھیک ہے, سیات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان میں کیا حکم ہے یہ بھی بتاؤ. اللہ نے اگر لڑائی کا حکم دیا تو آخر کیوں دیا؟ نمبر 1, مکہ والے ظلم کرتے تھے. نمبر 2, مکہ والے عبادت نہیں کرنے دیتے تھے. نمبر 3, عبادت میں بھی تنگ کرتے تھے. نمبر 4, نبی اور حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر ظلم کرتے تھے, اور حضرت علی کو قیدی کیا گیا, اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا, اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, مدینہ میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیتے تھے, چوریاں کرتے تھے. اور جو منافق کافر ہیں ان کو مارو, جو اللہ پر قیامت پر ایمان نہیں لاتے ان کو مارو, شیطان کے دوستوں کو مارو, معصوم بچوں, عورتوں اور مردوں کی آزادی کے لیے لڑو, نہ حق قتل کرنے والوں کو قتل کرو, جنگ میں آنے والے لڑنے والوں کو قتل کرو, فتنہ فساد پھیلانے والوں کو قتل کرو, عہد شکنی کرنے والے منافق کو قتل کرو, جو اللہ سے اور نبی سے لڑتے ہیں ان سے لڑو. یہ لکھا ہوا ہے پورے قرآن کے, جو میں نے آپ کو ورس بتائے ہیں قتال کے اوپر. یہ مفہوم بنتا ہے. یہاں پہ کوئی بھی ظلم کا نہیں, کوئی بھی, میں چیلنج کرتا ہوں ان سب کو کہ کوئی ظلم کا قتل یہ ثابت نہیں کر سکتے انشاءاللہ پورے قرآن سے. ٹھیک ہے. نمبر 1, اگر مشرک توبہ کر لیں تو ان سے نہیں ہوگی. نمبر 2, اگر مشرک لڑائی نہیں کرنا چاہتے تو ان سے لڑائی نہیں ہوگی. نمبر 3, اگر غیر مسلمان کنارہ کشی چاہتے ہیں تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے. نمبر 4, اگر پناہ مانگے تو پناہ دینی چاہیے. نمبر 5, اگر ان کو محفوظ جگہ چھوڑ کر بھی آنا ہے. نمبر 6, اگر فتنہ نہیں پھیلاتے, فساد نہیں لڑتے نہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو کچھ نہیں کہنا. یہ بھی حکم ہے, اور یہ بھی بیان کرو نا سب کے سامنے کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. نمبر 7, قیدیوں کو بغیر پیسے لینے کے چھوڑنا بھی ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں. تو یہ بھی تو بتاؤ سب کو. اب اللہ کے حکم دیا, ان وجوہات پر دیا, اور بعد میں توبہ کا راستہ بھی کھلا ہے, معافی کا راستہ بھی کھلا ہے ان کے لیے, اگر یہ سیدھی راہ پر آنا چاہے تو. اور مین وجہ جنگوں کی یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 251 کا مفہوم یہ ہے, میں ان لوگوں میں سے کچھ گروہ کے ذریعے, مفہوم آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ انسانوں کے ذریعے اگر ظالم انسانوں کو ہٹاتے نہ رہتے, ختم نہ کرتے رہتے, تو دنیا میں بہت ظالم ہو جانے تھے پھر, اور اتنے ظالم ہو جانے تھے کہ انہوں نے جو ہے نا اللہ کا نام لینے والوں کو بالکل نسد و نابود کر دینا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے نا ماننے والوں کے ذریعے, اپنے انبیاء کے ذریعے ان ظالموں کو جو ہے نا اس دنیا سے ہٹاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم کیوں دیا, بشارت مغل اسلامیہ کا جینئر آ جاؤ, تمہاری بائبل اوپن ہونے لگی ہے. تمہاری بائبل میں جنگ کا ذکر 213 بار آیا ہے. جنگو جہاد کا ذکر بائبل میں 213 بار آیا ہے, 213 بار آیا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نا, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے جنگ لڑنے کا حکم دیا, ان کو میرا یہ جواب ہے, اور بھائی اپنی بائبل تو پڑھو, تمہاری بائبل میں بھی یہوہ نے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے. تم نے اسلام چھوڑا کہ خدا جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے, اور بھائی اس مذہب کے اندر چلے گا کہ جس مذہب میں بھی خدا جنگ کرنے کا حکم دے رہا ہے. جب ہم گنتی کی کتاب چیپٹر 31 ورس 1 سے لے کر 10 تک پڑھتے ہیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا نے موسیٰ کو مدیانیوں سے جنگ لڑنے کا حکم دیا. کتاب استثناء چیپٹر 7 ورس 1 سے لے کر 5 تک پڑھتے ہیں, اور 16 اور 23 اور 24 پڑھتے ہیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا نے ہتیوں, جرساسیوں, کنعانیوں, فرزیزیوں, حویریوں, امیریوں, یبیسیوں سے لڑو, یہ حکم دیا ہے. اور رحم نہیں کرنا یہ بھی حکم دیا ہے, اور عہد نہیں باندھنا یہ بھی حکم دیا ہے, بالکل نسد و نابود کرنا یہ حکم دیا ہے. اور اسلام میں تو جو عہد باندھا جائے تو اس کو پورا کرنا فرض ہے. تو بائبل میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عہد نہیں باندھنا. اور اس کے بعد خروج کی کتاب 32 ورس 27 میں لکھا ہوا ہے
ران میں تلوار لٹکا کر پھٹک پھٹک گھوم گھوم کر سارے لشکر گاہ اپنے اپنے بھائیوں اپنے اپنے ساتھیوں اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرو. یہ خدا حکم دے رہا ہے. ابو اس کی کتاب چیپٹر 2 ورس 3 میں لکھا ہوا ہے اس لیے اس کے تمام عمرہ کو اس کے ساتھ قتل کرو. خدا فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ تمام عمرہ کو قتل کرو اس کے ساتھ. کتاب استثناء چیپٹر 13 ورس 15 وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس شہر کے باشندوں کو تلوار سے ضرور قتل کر ڈالنا اور وہاں سب کا سب کچھ چپائے نیست نابود کر دینا. خدا حکم دے رہا ہے. یشوع کی کتاب چیپٹر 11 ورس 20 میں خدا حکم دے رہا ہے خدا ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں تاکہ وہ ان کو بالکل ہلاک کر ڈالے اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو بلکہ وہ ان کو نابود کر دے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا. کتاب استثناء چیپٹر 20 ورس 10 میں بھی خدا حکم دے رہے ہیں قتل کرنے کا جنگ لڑنے کا سب کو. خدا کا حکم ہے کہ کسی بھی شے سے جنگ کرنے کے لیے اگر کسی بھی شہر سوری یار یہ لکھائی میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی مجھ سے نا پڑھا نہیں جا رہا تھا اچھے سے. خدا حکم دے رہے ہیں خدا کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی شہر سے جنگ کرنے کے لیے اگر تم جاؤ تو جنگ کرو اور وہاں جا کر قتل کرو قتل و غارت کرو سب کو نسل و نابود کرو. یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد خدا حکم دے رہے ہیں سلاطین کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 16 ورس 12 میں زمری نے خدا کے حکم سے بادشاہ کے سارے گھرانے کو نسل و نابود کر دیا. سلاطین کی کتاب نمبر 2 چیپٹر 10 ورس 17 میں لکھا ہوا ہے خدا نے حکم دیا ایلیا سے کہ اس کو نسل و نابود کر دو. سلاطین کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 22 ورس 11 میں خدا نے حکم دیا کہ تو ان سے ارامیوں کو مارے گا جب تک کہ وہ نابود نہ ہو جائے. سلاطین کی کتاب نمبر 2 چیپٹر 21 ورس 9 میں بھی خدا بنی اسرائیل کے آگے سے نابود کر دینے کا حکم دے رہے ہیں. حزقیل کی کتاب چیپٹر 13 ورس 13 میں خدا فرما رہے ہیں کہ میں بتوں کو بھی نسل و نابود کر دوں گا بتوں کو. ٹھیک ہے. سٹیچوز کو. ٹھیک ہے. اور چیپٹر 12 ورس 13 ورس 10 میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. خداوند فرماتا ہے کہ میں مصر کے اموا کو شاہ بابل بنو قدزل کے ہاتھ سے نسل و نابود کر دوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ورس 1 ہے خدا کہ ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانے ہل جائیں اور ان سب کے سروں پر ان کے بقیہ کو تلوار سے قتل کر دو. ان کے بقیہ کو تلوار سے قتل کر دو ایک بھی بچ کر نہ نکلے بھاگنے نہ پائے. یہاں پہ بھی خدا جنگ کرنے کا قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے. سیموئل 2 کی کتاب ہے چیپٹر 22 ورس 34 ہے. وہاں پہ بھی خدا فرما رہے ہیں خداوند میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے یعنی کہ خدا جنگ کرنا سکھاتا ہے حکم دیتا ہے. زبور کی کتاب ہے زبور کی کتاب چیپٹر 140 ہے اور ورس اس کا 7 ہے. خداوند میرے مالک تو میری نجات کی قوت تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا یعنی کہ خدا جنگ کے دن جو ہے نا سایہ کرتا ہے داؤد علیہ السلام کے اوپر. یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کتاب استثناء چیپٹر 2 ورس 31 ہے. وہاں پہ خدا نے کہا میں سیحون اور اس ملک کو تیرے ہاتھ میں حوالہ کرنے کو ہوں تو اس پر قبضہ کرنا شروع کر. اور زبور کی کتاب چیپٹر 144 ورس 1 میں لکھا ہے خداوند میری چٹان مبارک ہے جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے. خدا سکھا رہا ہے وہی جنگ کرنا انہاں لوکاں نوں. امثال کی کتاب ہے چیپٹر 20 ورس 18 ہے تو نیک کی صلاح لے کر جنگ کر. یہاں پہ بھی جنگ لڑنے کا حکم دے رہے ہیں خدا. یسع کی کتاب ہے چیپٹر 13 ہے ورس 4 ہے. وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے رب الافواج جنگ کے جمع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور زکریا کی کتاب ہے چیپٹر 14 ہے ورس 2 میں لکھا ہوا ہے کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں. سب لوگوں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں. اور آخری ریفرنس ہے کتاب استثناء چیپٹر 1 ورس 41 کا ہے خداوند ہمارے خدا نے ہم کو حکم دیا اس کے مطابق ہم جائیں گے اور جنگ کریں گے. یعنی کہ جو بائبل کے میں نے ابھی ریفرنس آپ کو دیے یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خدا بائبل میں بھی جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اب ان کا اگلا اعتراض آتا ہے کہ خدا جنگ میں مدد کرتا